اللہ اکبر۔ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ کے ہاں ان کے لیے مغفرت اور بہت ہی بڑا اجر عظیم ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تربیت کا کمال تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صحبت کا کمال تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک اور مقدس وجود کا یہ کمال ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے عربوں کی اپنے مریدین کی، صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے اندر خشیت الہی یعنی اللہ کا خوف جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ یہ نگاہ نبی تھی، یہ نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھی، یہ صحبت رسول علیہ الصلاۃ والسلام تھی، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے لوث جو ہے وہ دعائیں تھیں، جن کی وجہ سے صحابہ کا ایسا ایمان بنا کہ ایسا ایمان یا ایسے ایمان والے جماعت کو نہ زمین نے پہلے دیکھا ہے اور نہ آسمان نے پہلے دیکھا ہے، اور نہ ہی تاریخ میں ایسی جماعت کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ جب صحابہ کا ایمان اتنا کامل بنا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ فیضان جو ہے اگلی نسل میں جب منتقل ہوا، یعنی تابعین میں منتقل ہوا، تو پھر یہ فیضان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بدولت تابعین کا ایمان بھی جو ہے وہ اتنا کامل بنا، پھر تابعین کی بدولت جو ہے یہ فیضان تبع تابعین کو منتقل ہوا، تو یوں سینہ بسینہ یہ جو فیضان ہے یہ منتقل ہوتا رہا اور خشیت الہی لوگوں کو نصیب ہوتی رہی۔ بعد میں یہ فیضان جو ہے وہ اولیاء اللہ کے حصے میں آیا، پھر اولیاء اللہ کے توسل سے، ان کے قلوب کی برکت سے، ان کے وجود کی برکت سے، ان کے متعلقین میں یہ منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ جس کو رب چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے۔ اصل کمال کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کا منبع فیض کون ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یعنی ان کی جو صحبت ہے، ان کے ساتھ جو بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ جو وقت گزارنا ہے، جو تم ان کے جوڑوں میں بیٹھے ہو، تو ان کے جوڑوں میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ کن کی صحبت بہت ہی اعلیٰ ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور اولیاء اللہ۔ کیوں ان کی صحبت اعلیٰ ہے؟ کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ترغیب دی ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ پھر کس کے ساتھ ہوں گے؟ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، یعنی صالحین ہیں۔ جن کو دنیا میں صحبت مل گئی تو اللہ والا ان کی دنیا بھی بن گئی اور ان کی آخرت بھی بن گئی۔ جن کو اولیاء اللہ کی، صالحین کی صحبت مل گئی، ان کی صرف اپنی دنیا نہیں بنی یا اپنی آخرت نہیں بنی، بلکہ پھر آگے انہوں نے اس فیضان کو جب منتقل کیا تو کئی اس سے اور بھی نوازے گئے، یعنی چراغ سے چراغ، دیے سے دیا، شمع سے شمع جو ہے وہ روشن ہوتی گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے ہیں، تو سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کے اندر، صحرا کے اندر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، تو جب کھانا کھانے لگے، یعنی دسترخوان لگ گیا، تو کھانا کھانے لگے تو آپ کے پاس سے ایک چرواہا گزرا اپنی بھیڑوں کو لے کر۔ اب شدید دھوپ ہے، گرمی ہے، تپتا ہوا سورج جو ہے وہ سر پر ہے،
تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو دیکھا تو آپ حیرت زدہ ہوئے کہ اتنی شدید گرمی کے اندر یہ بھیڑیں چرا رہا ہے، تو کیوں عرب کے ہاں مہمان نوازی ہے، رواج ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس کو بلایا، اس چرواہے کو بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو چرواہے نے پہلے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حیرت زدہ ہیں کہ اتنی شدید گرمی کے اندر جو ہے یہ محنت مزدوری کر رہا ہے، یہ بھیڑیں بکریاں چرا رہا ہے۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو بلایا کہ آؤ دسترخوان پہ شریک طعام ہو جاؤ، کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ، تو اس نے کہا کہ لا نہیں، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حیرت زدہ ہوئے کہ اتنی شدید گرمی ہے اور تپتا صحرا ہے، سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہے اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ آگے جو اس نے 2-3 فکرے بولے ہیں، بس انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر وجدان طاری کر دیا۔ اب وہ چرواہا کیا کہنے لگا کہ گزشتہ ایام کا کفارہ ادا کر رہا ہوں، اپنے ماضی کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ یہی بات میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا تلواروں کے سائے تلے اور ہمارے سامنے اپنے ذبح ہوئے ہوتے، جان مال لٹی ہوتی، تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے اس طرح بے وقت اور بے حیثیت نہ ہوتا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے یہ مبارک سنتیں جو ہیں وہ اتنی بے وقت نہ ہوتی۔ اب وہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ میں روزے اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ محنت مزدوری اس لیے کر رہا ہوں، یہ مشقتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ ایام کی تلافی کر رہا ہوں، کفارہ ادا کر رہا ہوں، اس لیے میں روزے رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے زمانہ کفر دیکھا تھا، حالت کفر کے اندر زندگی گزری تھی، تو اب ان کو ایمان جو ہے وہ قربانیوں کے ساتھ ملا ہے، تو ان کو کیا تھی؟ قدر تھی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے اوپر فوراً آزمائش ڈالی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بکریاں ہیں ان میں سے کوئی ایک بکری ہمیں بھی دے دو، ہم ذبح کر کے جو ہے وہ کھاتے ہیں، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں جو ہیں یا یہ جو ریوڑ ہے یہ میرے مولا کا ہے، میرے آقا کا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بے شک یہ بکریاں تیری نہیں ہیں یا ریوڑ تیرا نہیں ہے، تیرے آقا کا ہے، تو تو اپنے آقا کو کہہ دینا کہ ایک بکری جو ہے یا ایک بھیڑ جو ہے وہ بھیڑیا لے گیا تھا، بیڑیا لے گیا تھا۔ اب حضرات کو معلوم ہے کہ جو چرواہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی لٹ ہوتی ہے، ڈانگ ہوتی ہے، جس سے وہ بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں اور شاخیں بھی درختوں کی کاٹتے ہیں۔ اس نے وہ جو ڈانگ ہے، وہ لٹ ہے یا وہ جو لاٹھی ہے، وہ بیڑوں کے اوپر ماری اور اپنے ریوڑ کو ہانکنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اور پیٹھ جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ طرف کر کے باواز بلند بولنے لگا، مالک کو پتہ نہیں ہے، مالک کو اگرچہ پتہ نہیں ہے کہ بیڑیا بھیڑ کو اٹھا کر لے کر گیا ہے یا نہیں گیا، بکری کو اٹھا کر لے کر گیا ہے یا نہیں گیا، مگر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ اب وہ یہ بولتا جا رہا ہے، پیٹھ اس نے کس طرف کر لی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، اور ریوڑ کو آگے ہانکنا شروع کر دیا اور باواز بلند بولتا جا رہا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ اب جب اس نے 3-4 بار اس فکرے کو دہرایا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پر جو ہے وہ کیفیت طاری ہو گئی، وجد طاری ہو گیا۔ پھر آپ جب تک سفر میں رہے وہاں سے مدینہ پاک تک سارے رستے آپ اسی فکرے کو دہراتے آئے، اسی کلمے کو دہراتے آئے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، یعنی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک اللہ نے آنکھیں ٹکائی ہوئی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج مسلمان ڈرتا ہے ڈپارٹمنٹ اسٹور پہ جا کے کچھ چیز چرانے پہ کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اشارہ توڑتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کسی کے گھر کے سامنے سے کوئی چیز چرانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، جو رب دیکھ رہا ہے، رب نے جو ہے وہ آنکھیں ٹکائی ہوئی ہیں، اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہم نے تمہارے اوپر نگہبان مقرر کیے ہیں،
معزز کرامن کاتبین جو سب کچھ لکھ رہے ہیں، جو سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو مسلمان کو نہ تو اس بات کا ڈر ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں سفید اور سیاہ سب کچھ لکھا جا رہا اور میرا اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ ایک امی شخص ہے، یعنی جاہل شخص ہے، ان پڑھ شخص ہے، اس کے ایمان کا یہ درجہ ہے، اس کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ وہ صحرا کے اندر، جنگل کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر وہ ایک بکری یا بھیڑ ہمیں دے بھی دیتا، جو کہ ہم نے آزمائش ڈالی تھی، ہم نے لینے کے لیے تو نہیں کہا تھا، تو اگر وہ کسی کو دے بھی دیتا تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن اس کو ایسی خشیت الہی اور ایسا خوف الہی نصیب تھا کہ وہ صحرا کے اندر، تنہائی کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا تھا۔ اور اللہ والو آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، صبح سے لے کر رات سونے تک اللہ کی نافرمانی سینہ تان کے ایسے ہی ہو رہی ہے جیسے غیر رمضان میں ہوتی ہے، بلکہ رمضان المبارک میں اللہ کی نافرمانی غیر رمضان سے بھی بڑھ جاتی ہے، غیر رمضان سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ پاک تشریف لے آئے تو آپ کے اوپر وہی کیفیت جو ہے کافی عرصہ طاری رہی۔ اب اکثر اوقات اٹھتے بیٹھتے کہتے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دوست احباب سے کہا کہ اس چرواہے کو تو ڈھونڈ کر لاؤ، اس چرواہے کو تو کسی طرح ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ تو آپ کے جو رفقا تھے، کچھ ان میں لوگ گئے، کچھ آپ کے جو غلام تھے، وہ ایک جماعت بن کر گئے اس جنگل میں، وہاں جا کر اس چرواہے کو ڈھونڈا اور لا کر مدینہ پاک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے قیمت ادا کر کے اس غلام کو خریدا اور اس کو آزاد کر دیا کہ جس کے دل کے اندر اتنا اللہ کا خوف ہے وہ حضور کا غلام ہے، جو حضور کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ کسی اور کی غلامی کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اس کے گلے میں کسی اور کی غلامی کا طوق جو ہے وہ جچتا نہیں ہے۔ جس کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا پڑ جاتا ہے، یا جس کو غلامی رسول کا پٹا نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کے گلے میں کسی اور آدمی کی غلامی کا پٹا جچتا نہیں ہے۔ تو آپ نے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو اللہ والو یہ خشیت الہی یا یہ جو خوف الہی ہے، اس کی خیرات جس کو مل جاتی ہے پھر انسان گناہوں سے گریز کرتا ہے، گناہوں سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ یہ فیضان یا فیضان مصطفیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے قلب اطہر سے منتقل ہوا صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کا نظام ایک شروع ہوا، سلاسل شروع ہوئے، تو یہ فیضان جو ہے پھر اولیاء اللہ کو منتقل ہوتا گیا۔ کیسے منتقل ہوا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جا رہی ہیں تو ایک شخص جو ہے چولہا جس پہ آگ جلاتے ہیں، وہ چولہا جو ہے اس نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ بھنا ہوا گوشت ہے، بھنا ہوا گوشت ہے اور چولہا ہے، یعنی کھانے پینے کا جو سامان ہوتا ہے، جو پکوان ہوتا ہے، اب اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے اوپر نگاہ پڑی تو اور آپ وہیں پہ کھڑی ہو کر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہی۔ اب وہ شخص جو بازار کے اندر کو خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی سامان خرید رہا ہے، اوپر سر پہ اس نے چولہا اٹھایا ہوا ہے، چولہے کے اوپر جو ہے وہ بھنا ہوا گوشت ہے۔ اب ادھر جو ہے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہیں۔ جب اس باورچی نے ایک دو بار دیکھا کہ یہ عورت جو ہے وہ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے، شاید اسے بھوک لگی ہے، اس لیے یہ چاہ رہی ہے کہ مجھے بھی کچھ تھوڑا سا کھانے کو جو ہے وہ مل جائے، تو وہ باورچی جو ہے وہ کافی دیر دیکھتا رہا بار بار۔ اب ادھر کیا ہے، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ٹکٹکی باندھ کے بغیر پلکوں کو جھپکے اس کو دیکھے جا رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو اس باورچی کو جو ہے بڑا رحم آیا، ترس آیا، تو اس کے دل میں یہ بات جو ہے وہ اتر گئی، یعنی یقین اس کو ہو گیا کہ اس کو بھوک لگی ہے، یہ کھانے کو مانگ رہی ہے، لیکن شرم کے مارے میرے سے سوال بھی نہیں کر رہی۔ اب باورچی جو ہے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس خاتون کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے، گوشت کھانا ہے بھنا ہوا، روٹی کھانی ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے روٹی کی طلب نہیں ہے، کھانے کی
طلب نہیں ہے، مجھے گوشت کی طلب نہیں ہے۔ اب وہ باورچی جو بنے ہوئے گوشت کا مالک ہے وہ کہنے لگا تو پھر کب کہ تو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے، اور میں جب سے یہاں کھڑا ہوں تو مسلسل جو ہے ادھر ہی دیکھے جا رہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی میں تو دیکھ کر یہ سوچ رہی ہوں کہ جانور مرنے کے بعد آگ میں جاتے ہیں، انسانوں نے زندہ آگ میں جانا ہے۔ میں تو یہ دیکھ کر رو رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ جانور مرنے کے بعد آگ میں جاتے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہیں۔ پھر انہوں نے زندہ حالت میں، یعنی یہ زندہ جو ہے وہ آگ میں جائیں گے، تو میں تو اس منظر کو یاد کر کے رو رہی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے طلب نہیں ہے۔ تو اللہ جب اولیاء اللہ نے دین سیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی غلامی کی، تو ان کو پھر یوں جو ہے وہ خشیت الہی یا خوف الہی جو ہے وہ نصیب ہوا۔ آج ہم اولیاء اللہ کی توہین، آج یہی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایسے بدبخت لونڈے لپاڑے یوٹیوبرز ہیں، آپ ان کے تھم نیلز دیکھیں، آپ تھم نیلز نہیں پڑھ سکتے کن غلیظ الفاظ کے اندر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کو ثابت کر کے آج کی نوجوان نسل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت کی جو ہے یہ طائف تھی، یہ اس وقت کی غلط کردار کی بد کردار جو ہے وہ یہ عورت تھی۔ جبکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں کا ذکر جو ہے تمام کتابوں کے اندر تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، ان کی کرامات چلی آ رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا ہے، ان کی زندگی مبارک کو سن کے، ان کی زندگی مبارک کو پڑھ کے نفع اٹھایا ہے۔ میں نے صرف ایک بات آپ کے سامنے 2-4 فکروں کے اندر رکھی ہے، تو آپ کے اوپر رکت طاری ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ کیا کمال کی سوچ پائی ہے، کیا ظرف پایا ہے، کیا ایمان پایا ہے۔ اور آج کا بدبخت مسلمان جو ہے ان اولیاء اللہ کے اوپر ایسے تبرے بولتا ہے، ایسی تضحیق کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کو جو ہے وہ بازاری عورت جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر بیانات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں، پھر اسی بدبخت کے چلنے والے اس کے اوپر میمز جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ والو معاشرے کے اندر، نوجوان نسل کے اندر جب اولیاء اللہ کی محبت ہی نہیں ہوگی، ان کی صحبت ہی نصیب نہیں ہوگی، ان کو وہ اس قابل ہی نہیں سمجھیں گے، ان کے قدموں میں جا کر بیٹھیں گے ہی نہیں، تو خشیت الہی، خوف الہی انہیں کہاں نصیب ہو جائے گا، انہیں خوف الہی کہاں نصیب ہو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 گھڑیاں یعنی 3 وقت ایسے آئیں گے کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن 3 وقت ایسے آئیں گے، گھڑیاں ایسی آئیں گی کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ پھر وہ نفسا نفسی کا جو عالم ہے وہ اپنے عروج کو اس وقت پہنچے گا جن 3 گھڑیوں کا آمنہ کے لال نے ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے کہ ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، اولاد اپنی ماں کو نہیں پہچانے گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی رب کی بارگاہ میں گریا کرے گی، اے اللہ مجھے بخش دے، میں سگی ماں کا سوال نہیں کرتا، صرف مجھے بخش دے، میں اپنی سگی ماں کا سوال نہیں کروں گا، میں نہیں پوچھوں گا کہ میری ماں کس حال میں ہے، میں نہیں سوال کروں گا کہ یا اللہ تو نے میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، بس میرے پہ رحم فرما دے۔ اللہ والو یہ 3 گھڑیاں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں وہ کون سی ہوں گی؟ جب نامہ اعمال جو ہے وہ اڑائے جائیں گے، اس وقت ایسی چیخ و پکار ہوگی، افراتفری کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا اور ہر بندہ اسی تک و دو میں ہوگا، کرلا رہا ہوگا، سسکیاں ہچکیاں لے رہا ہوگا کہ کسی طرح میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے۔ اب نامہ اعمال کیا ہے؟ اڑ رہے ہیں، تو ہر بندے کی کیا ہوگی کہ میرے دائیں ہاتھ میں آ جائے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں آئے گا تو وہاں
कोहराम मच जाएगा। अब एक तरफ जो है पकड़ने की कोशिश है कि मेरे दाएं हाथ में आ जाए, और एक वो लोग होंगे कि जिन्होंने पकड़ लिया लेकिन हाथ किस में आया, बाएं में। तो जिनके बाएं हाथ में आया तो उसी वक्त फैसला हो जाना है कि ये खसारे वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए घाटा पाने वाले हैं, जहन्नमी हैं, ये दोज़खी हैं। तो पहली घड़ी ये होगी जब कोहराम मचेगा। दूसरी घड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो होगी जब कोहराम मचेगा कि जब नामा अमाल को तोलने के लिए मीज़ान कायम किया जाएगा। अब जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल आया है तो अल्लाह वालों उनके ऊपर क्या हाल तारी होगा, क्या कैफियत होगी कि अब हमारा क्या बनना है। चलो जिनके दाएं हाथ में है उनको तो एक उम्मीद होगी कि नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में है, अगर तोला भी जाएगा तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। तो जिनके मिला ही बाएं हाथ में उनके साथ क्या होगा। तो ये दूसरी घड़ी है जब कोहराम मचेगा, जब अपने भी ये एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। आज जिनके लिए हम पागल हो रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, तमीज़ नहीं कर रहे कि ये कमाना भी जायज़ है या नाजायज़ है, रिश्वत लिए जा रहे हैं, मिलावट किए जा रहे हैं, उशर ज़कात दबाए जा रहे हैं, बहनों का हिस्सा छीन के अपने बच्चों को खिलाए जा रहे हैं। अल्लाह वाले आज मुसलमान की ऐसी मातमारी हुई है, जिन बच्चों ने तुझे पहचानना तक नहीं है, बड़े भी किसी के बच्चे अच्छे हुए तो ये कब्रिस्तान तक छोड़ आएंगे, और तेरे पे किसी ने फातिहा भी नहीं पढ़नी, उन बच्चों को अपनी बहन के बच्चों का हिस्सा छीन के खिलाया जा रहा है कि मेरी बहन के बच्चे जो है वो मरते हैं तो मरें, वो नहीं पढ़ते तो ना पढ़ें, वो जिस तरह सड़कों पे रुलते हैं तो रुलें, मेरे बच्चे जो है वो अच्छे स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ने चाहिए। बहन का हिस्सा अपनी औलाद को खिलाया जा रहा है। मुसलमान इतना निडर, इतना बेबाक, इतना बेखौफ हुआ है, उसे पता ही नहीं है, ख्याल ही नहीं कि मैंने मरना है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद नहीं खा रहा, मैं अपनी औलाद को खिला रहा हूं, अपने आप को भी बर्बाद कर रहा हूं और अपनी औलाद को भी बर्बाद कर रहा हूं। मैं कैसा बोझ उठा रहा हूं कि जब कल कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कोई पहचानेगा नहीं। तो ये दो घड़ियां, पहली घड़ी जब नामा अमाल उड़ाए जाएंगे, दूसरी जब मीज़ान कायम किया जाएगा, और तीसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब पुल सरात बिछाई जाएगी कि गुजरो पुल सरात से, तो कोहराम मचेगा कि कौन गुजरेगा पुल सरात। यानी इतना लर्जा तारी होगा कि जब लोग देखेंगे कि लोग पुल सरात पे पांव रखते हैं, कोई पहले कदम के जो है कदम पे गिर रहा है, कोई चौथे कदम पे गिर रहा है, कोई तीसरे कदम पे गिर रहा है, तो हम लोग किसी का हौसला पड़ेगा उस पुल के ऊपर पांव रखते कि मैंने रखा तो मैंने गिर जाना है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आलिशान मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने सुना हुआ था, जो हदीस पाक का मफ़हूम मैंने आप हजरात के सामने रखा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस पाक सुनी हुई थी। आप घर से सौदा सलफ लेने के लिए निकले, सौदा सलफ लेने के लिए शाम को घर से निकले। इत्तफाक ये है कि जब घर से निकले आंधी चली, उसके बाद बारिश बरसना शुरू हो गई। जब बारिश बरसना शुरू हुई तो आप जो है वो किसी छप्पड़ के नीचे जो है वो पनाह लेके खड़े हो गए कि थोड़ी देर के बाद जो है वो बारिश थम जाती है, तो जो मैंने सौदा सलफ घर के लिए लिया है मैं लेकर वापस घर रवाना हो जाऊंगा। जब बारिश बरसी, बारिश तेज हुई, मूसलाधार बारिश हुई, तो साथ ही ओले बरसना शुरू हो गए। जब ओले बरसना शुरू हुए तब मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के जहन में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ये हदीस पाक आ गई कि औले तो यूं बरस रहे हैं जैसे नामा अमाल उड़ाए जा रहे हैं। तो बस ये बात ज़हन में आनी है, तो सारी रात वहीं बैठ के छप्पड़ के नीचे ही रो रो कर गुजार दी कि या अल्लाह क़यामत का मंजर होगा तो क्या मेरा हाल होगा, मैं किस हाल में हूँगा, मेरा नामा अमाल जब उड़ता हुआ मेरे सामने आएगा, मुझे ये इल्म नहीं होगा ये मेरे दाएं हाथ में आना है या मेरे बाएं हाथ में आना है। मैंने हमेशा के लिए या तो कामयाब हो जाना है या हमेशा के लिए मैंने नाकाम हो जाना है। क़यामत का मंजर, माशर का मंजर अब मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह की आंखों के सामने आया। सारी रात वहीं छप्पड़ के नीचे बैठ के वहीं पे गुजार दी है, दरख्त के नीचे बैठ के गुजार दी है। अहल व अयाल घर में इंतजार कर रहे हैं कि खाने के लिए घर का सामान लेने के लिए गए, लेकिन सारी रात रो रो के कुरला कुरला के गुजार दी कि अल्लाह मैदान माशर में अगर मेरा नामा अमाल उड़ता हुआ बाएं हाथ में आ गया तो मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा।
اللہ والو آج مسلمان صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رات سوتے وقت بستر پہ لیٹ کر کبھی یہ سوچتا نہیں ہے کہ جو میں آج کما کر لے کر آیا ہوں اس میں اتنا اتنا حرام ہے، کل میرا اللہ جب پوچھے گا تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، اللہ پوچھے گا تو کیا بنے گا؟ میں نے یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا حصہ زکوٰۃ عشر کی صورت میں دبایا ہوا ہے، جب اللہ پوچھے گا تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے غریبوں کے مکانوں، دکانوں، پلاٹوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جب میں مر جاؤں گا اللہ کے سامنے پیش ہوں گا میدان محشر میں، اللہ پوچھے گا تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے فلاں سے ادھار لیا، میں قسم کھا گیا جھوٹی، میں پی گیا، میں نے بدماشی کے ساتھ جو ہے دینے سے انکار کر دیا، آج میں نے کمزور کے سامنے بدماشی کر لی ہے، جب احکم الحاکمین مجھے پوچھے گا تو میرا کیا بنے گا؟ سوچ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ اگر سمجھاؤ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہو جی ویکھی جائے گی جدوں جاواں گے اگے، جدوں اگے جاواں گے ویکھی جائے گی، اسی کلے ہی ہونا ہے، اے سارے نال ساڈے ہونے نے۔ یعنی اتنی دلیری آ گئی ہوئی ہے کہ بجائے شرمندہ ہونے کے، نادم ہونے کے، آگے سے کیا کہہ رہے؟ ہو جی جدوں جاواں گے اگے ویکھی جائے گی ہے، پھر آگے اور بے شرم ہو گئے، اسی کو کلے ہونا ہے، اے سارے نال ہی ہونے نے۔ ایک پہلے گناہ یہ کیا کہ خود 2 نمبر کام کیا، گناہ کیا، جھوٹ بولا، وہ اللہ کی ناراضگی مول لی، جو بھی گناہ کیا جس کا وہ مرتکب ہوا، ایک تو وہ ہے۔ ایک دوسروں کے بارے میں بدگمان ہوا کہ صرف میں چور چکا نہیں ہوں یا میں راشی نہیں ہوں، سارے ہی راشی ہیں، انہاں سارے سارے نال ہی ہوتے ہونا ہے۔ تو بھائی اگر خدا نہ خواستہ سارے بھی تیرے ساتھ ہوں گے تو تو نے اپنے حصے کے لوہے کے جوتے پہننے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ جہنم کا جو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا اور کتنا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جہنم میں جو سب سے کم درجے کا عذاب جس جہنمی کو، دوزخی کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا کہ اس کو لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ سرخ لوہا ہوگا یعنی پگھلتا ہوا، وہ جوتے اس کو پہنائے جائیں گے۔ جو ہی وہ جوتے جہنمی دوزخی وہ پہنے گا اس کا دماغ جو ہے وہ پگھلے گا، ناک کان کے رستے باہر نکل جائے گا۔ یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے۔ سود خور کی بات نہیں ہو رہی، راشی کی بات نہیں ہو رہی، زانی کی بات نہیں ہو رہی، بہنوں کا حصہ دبانے والے کی بات نہیں ہو رہی۔ سب سے کم درجے کا جو عذاب ہے وہ یہ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ تیرے منہ میں خاک ہو کہ سارے نے میرے نال ہی جانا ہے۔ اگر سارے بھی تیرے ساتھ بھی چلے جائیں گے تو ہر ایک نے اپنا اپنا برداشت کرنا ہے۔ تو اپنا رات کو تنہائی میں سوچ، کیا میں یہ برداشت کر لوں گا؟ میں یہ برداشت کر لوں گا؟ تو اللہ بولو آج امت جو ہے اتنی نڈر ہو گئی ہے، بے خوف ہو گئی ہے، بے باک ہو گئی ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے جدوں مراں گے ویکھی جائے گی، کوئی نہیں جی، ایویں مولوی پیراں نے گلاں بنائیاں نے، ڈراندے نے، اللہ تے بڑا غفور و رحیم ہے، ویکھی جائے گی ہے۔ یعنی معاذ اللہ انہیں کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں ہم چکر دے کے اوپر نیچے کر کے نکل جاتے ہیں وہاں سے بھی ہم نے نکل جانا ہے۔ تو اللہ بولو یہی غلط فہمی جو ہے امت کو لیے جا رہی ہے کہ دنیا بھی ہماری برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی ہماری برباد ہو رہی ہے، اور یہی جو بے باکی ہے، یہی جو نڈر ہے، یا یہی جو بے خوفی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج یہ جو عذاب ہے یا آج یہ جو گناہ ہے یہ امت کے اندر یوں سرایت کر گیا ہے کہ چھوٹا بڑا بے باک ہوتا جا رہا ہے، بے خوف ہوتا جا رہا ہے۔ آج 10 سال کے بچے کو ہاتھ ڈالو تو وہ بھی یہی ڈائلاگ مارتا ہے، آج آپ نوجوان کو سمجھاؤ تو وہ بھی کہتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، دیکھی جائے گی ہے۔ اگر آپ بوڑھے کو سمجھاؤ، ادھیڑ عمر سے بات کرو تو وہ بھی کہتا ہے جب بوڑھے ہوں گے تو دیکھی جائے گی۔ بوڑھے کو بھی سمجھاؤ تو وہ بھی کہتا ہے جو کوئی نہیں جی، جدو اگے جاواں گے دیکھی جائے گی ہے، اگے جاواں گے دیکھی جائے گی۔ اگر مریدوں سے بات کی جائے تو مرید کہتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے، ساڈا پیر ہی انجدا ہے، وہ پیروں پہ مردہ ڈالتے ہیں۔ پیروں سے بات کی جائے کہ تم بندے کے پت بن جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہیں۔ آج کل مرید ہی 2 نمبر آن دے رہے، مرید ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں خانقاہ کے اندر کبھی کسی بچے نے آ کے کہا ہے کہ میرے والدین ٹھیک نہیں ہیں؟
کبھی نہیں آگے کہا کہ کوئی الا قلیل کبھی کوئی آیا ہوگا، بھی میرے اس وقت تو ذہن میں نہیں آتے تو ہیں، لیکن الا قلیل کوئی ایک آیا ہوگا سال میں اپنے والدین کی شکایت لے کے کہ جی میرے والدین یہ کر رہے ہیں، میرے والدین یہ کر رہے ہیں، ورنہ سارے والدین کیا کہتے ہیں؟ ہماری اولاد ٹھیک نہیں ہے، ہماری اولاد ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سارے پیر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مرید ٹھیک نہیں ہے، یہ طالب مولا نہیں ہے، یہ محنت مشقت نہیں کرتے، جو ہم کہتے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں۔ اب پیر اپنا مردہ سارا کس پہ ڈال رہے ہیں؟ مریدوں کے اوپر۔ ماں باپ اپنا سارا مردہ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ اولاد کے اوپر۔ تو اپنی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اب مریدوں سے پوچھے، وہ کہتے ہیں جی 5 سال سے جی مرید ہیں، ملی تے کائی شے نہیں، تے پیر دے پلے کچھ ہوندا تے دیندا۔ اب وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے تو توبہ ہی نہیں گناہوں سے کی، جو مجھے سمجھایا گیا یا مجھے کرنے کے لیے کہا گیا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، اپنی بات مان کر تیار نہیں ہے۔ اس طرح اگر بچے ہیں، اولاد ہے، تو وہ کیا کہتی ہے؟ او جی ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اے کم ماں باپ دا سی، یہ میرا سی چھوٹے ہوندے پڑھانا ماں باپ نے سی، یہ میں پڑھنا سی۔ اب وہ اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر فرض کیا ماں باپ نے چھوٹی عمر میں تجھے دین نہیں سکھایا، تو اب تجھے شعور آ گیا تو اب سیکھ لے، اب تجھے موقع مل گیا تو اب سیکھ لے۔ تو یوں اللہ والو کوئی اپنی غلطی مان کے راضی نہیں ہے۔ اسی طرح آج امت ہے، ہر ممبر رسول سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ عوام ٹھیک نہیں ہے، امت ٹھیک نہیں ہے، عوام ٹھیک نہیں ہے، امت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، امت ٹھیک ہے، امت کے پیشوا ٹھیک نہیں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ اولادیں ٹھیک ہیں، ماں باپ ٹھیک نہیں ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہیں، مجرم ہم ہیں۔ اسی طرح جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، پیشوا ہیں، وہ مجرم ہیں، عوام کا قصور نہیں ہے۔ اللہ والو عوام کا عقیدہ یا عوام کا ایمان اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ان کے پیشواؤں کا ہوتا ہے، جس طرح کے ان کے پیشوا ہوتے ہیں اسی طرح کی عوام ہوتی ہے۔ تو لیکن آج ہر پیشوا ہر ممبر رسول پہ بیٹھ کے خطبہ دینے والا، تقریر کرنے والا جو الزام دھرتا ہے، وہ کس کے اوپر دھرتا ہے؟ عوام کے اوپر، کہ امت ٹھیک نہیں ہے، امت گناہوں کی طرف چل پڑی۔ تو میں نے کیا کہا کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور خدا کی عزت کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج پیشواؤں کے اندر تقویٰ ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، تو امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ بلکہ جو میں امت کو 5 اعمال بتاتا ہوں کہ 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھو اور حسار کرو، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم اگر یہ 5 اعمال ہمارے پیشواؤں کو کرنے کی اللہ توفیق دے دیتا، کبھی بھی امت کا یہ حال نہ ہوتا، بلکہ ہمارا دنیا کے اوپر راج ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ 5 اعمال تو عوام کو کہہ رہے ہیں کہ عوام کرے۔ کیوں؟ جب میں بیان کرتا ہوں یا یہاں جب لوگ ہوتے ہیں تو میں عوام سے مخاطب ہوتا ہوں، علماء سے یا اہل علم سے تو مخاطب نہیں ہوتا۔ ان کی اصلاح کے لیے بیان تو نہیں کرتا، ہم تو بیان کرتے ہیں عوام کے لیے۔ تو ہم یہ اعمال کس کو دے رہے ہیں؟ عوام کو۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ان اعمال کی توفیق خواص کو بھی نہیں ہے۔ اگر خواص کو توفیق ہوتی ان 5 اعمال کی جو عوام کو بتاتا ہوں، تو میں نے کیا کہا، آج ہم یوں ذلیل نہ ہوتے بلکہ دنیا پہ ہمارا راج ہوتا۔ اس کا کیا پھر مطلب ہے کہ قصور عوام کا نہیں ہے، قصور حکمرانوں کا ہے، قصور عوام کا نہیں ہے، قصور جو ہے وہ پیشواؤں کا ہے۔ تو اللہ بولو پہلے پیشوا جو ہے ان سے تقویٰ نکلا، جب یہ گناہ کے رستے پہ چلے پھر عوام بھی گناہ کے رستے پہ چل پڑی۔ پھر کیا ہو گیا کہ اب دھیرے دھیرے آوے کا آوا ہی بگڑ گیا ہے۔ اب سیاستدانوں نے محنت کی ہے اور قوم کو بے حیائی اور عیاشی کی طرف لگا دیا ہے۔ اب قوم جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو دین سے بالکل دور ہے، وہ کی منگ دی ہے؟ نقدہ کوکا۔ تو جو پیشوا دوسرے ہیں، مذہبی طبقہ ہے، ان کو پیشواؤں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے محنت کرنے کی بجائے توجہ دینا، دعائیں کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، اس سے جان چھڑا لیا اور ان کو لگا دیا ہے وظیفوں کے اوپر۔ کارڈ چھپوا لیے، رسالے چھپوا لیے، کتابیں چھپوا لیے، ان کو مرید کرتے ہیں، پیسے لے کے جیب میں ڈالتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بروشر جو پکڑا دیتے ہیں، پمفلٹ پکڑا دیتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپوائی ہیں، یہ رسالہ اس کو دے دیتے ہیں، پڑھدا جا تے مردا جا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ پڑھدا جا تے چڑھدا جا۔
تو ہوتا کیا ہے؟ پڑھتا جا تے مردا جا. اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ پڑھتا جا تے چڑھتا جا, تو پیچھے اندر وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ پڑھتا جا تے سولی چڑھتا جا. یہ سولی لفظ نہیں بولتے. تو اگر وہ کہ پڑھتا جا تے مردا جا, تو پھر تو کوئی بھی رسالہ نہیں لے گا. تو وہ فقرہ کیا بولتے ہیں؟ پڑھتا جا تے چڑھتا جا. آگے آہستہ سے کہتے ہیں سولی چڑھتا جا. کتنے چڑھتا جا؟ سولی چڑھتا جا. پھر تو جانی تے شافی جانے. خدمت لے کے نظر و نیاز لے کے ہم نے ڈال لی جیب میں, جنہیں پھنس جائے گا تو جانی تے شافی جانے. ہمارا کام جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو اللہ بولو آج پھر آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑ گیا ہے. پیشوا اب تربیت کر کے راضی نہیں ہے اور عوام تربیت کروا کے راضی نہیں ہے. آج ہم منتیں کرتے ہیں, ترلے کرتے ہیں کہ بھائی توبہ کر لو. توبہ کرو گے تو آگے تربیت کا نظام جو ہے وہ شروع ہوگا. تو آج امت توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کا مزاج بن گیا ہے. جو غافلین ہیں وہ نقدے کوکے دے پیچھے لگ گئے نے, تو جو تھوڑے بہت ذاکرین ہیں وہ وظیفوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو آج قوم دو ہی چیزیں مانگتی ہے, یا نقدہ کوکا تھے یا وظیفہ. تو اب ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اب اس کا نتیجہ پھر کیا نکل رہا ہے کہ جو پیشوا ہیں وہ کوستے ہیں مریدوں کو, اور مرید جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں پیشواؤں کے اوپر. ماں باپ جو ہے وہ کوستے ہیں اولاد کو, اور اولاد جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتی ہے ماں باپ کو. بس میں ایک بات کہتا ہوں, تو جو میں نے کہا ہے یہ سارا کچھ آپ کے اوپر منکشف ہو جائے گا کہ کتنا سچ ہے, کتنا جھوٹ ہے, یا کون ذمہ دار ہے. تو اللہ والو ہم اپنی اصلاح کر لیں مرنے سے پہلے. کیوں؟ عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے, جو مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے, جو مرنے سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر لے, وہی عقل مند ہے. جو یہ کہے او جی دیکھی جائے گی, اس سے بڑا کوئی بے وقوف بھی دنیا نے دیکھنا ہے. لیکن ہم سارے چل اسی ڈگر پہ رہے ہیں کہ دیکھی جائے گی, کل دیکھی جائے گی, پرسوں دیکھی جائے گی. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک روایت پہنچی ہے, ایک قصہ پہنچا ہے, ایک واقعہ ہے جو میرے تک پہنچا ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی, یعنی یہ دور کون سا چل رہا ہے؟ تابعین کا, کہ تابعین کے دور میں بھی اتنی خشیت الہی ہے کہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی. تو اللہ بولو یہ کمال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, یہ معجزہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو کامل بنا دیا. پھر انہوں نے اپنے متعلقین کی تربیت کی, یعنی تابعین کی تربیت کی. جو خشیت الہی, جو خوف الہی آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملا فیضان کی صورت میں, جب انہوں نے آگے منتقل کیا تو یہ خیرات ان میں بھی نظر آئی, یہ چمک دمک ان میں بھی نظر آئی کہ واقعی کسی نوازنے والے نے نوازا ہوا ہے. اب کیسا فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منتقل ہوا ہے تابعین کے اندر, جس کو علامہ ابن جوزی نے جو ہے وہ نقل کیا اپنی کتاب کے اندر, اور عبداللہ بن عباس جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے. کیا تھے؟ دو بھائی, دونوں متقی پرہیزگار ہیں. اللہ نے خوف الہی کی نعمت سے نوازا ہوا ہے, خشیت الہی ان کو جو ہے وہ عطا کی ہوئی ہے. ایک دن آپس میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے, تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہنے لگا کہ مجھے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے بہت ڈر لگ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ بہت ڈر لگ رہا ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ بڑا بھائی چھوٹے کو. جب چھوٹے نے یہ بات سنی تو چھوٹا کہنے لگا بھائی آپ ڈر رہے ہو, میں خود بھی ڈر رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا, اللہ کو اپنے اعمال کا جواب جو ہے وہ میں کیسے دوں گا. اب بڑا بھائی کہنے لگا تجھے سب سے زیادہ, اب کان کھلے رکھنے تو جو کسا بات سنی. اب بڑا بھائی کہنے لگا تجھے سب سے زیادہ ڈر اپنے کس عمل سے لگ رہا ہے کہ تو پکڑا جائے گا؟ ذرا توجہ رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان نے کیسے نوازا ہوا ہے. اب بڑا بھائی کیا سوال کہہ رہا ہے اب چھوٹے سے کہ تجھے اپنے کس گناہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ تو پکڑا جائے گا؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا میں سفر سے آ رہا تھا, رستے پہ ایک پگڈنڈی پہ چل رہا تھا, ادھر بھی کھیت تھے اناج کے, ادھر بھی کھیت تھے اناج کے. وہ جو پگڈنڈی تھی, جو وہ رستہ تھا, تنگ جس رستہ تھا, اس پہ ایک سٹا پڑا ہوا تھا.
میں نے کہا تھا جاگتے رہنا، کیا پڑا ہوا تھا؟ ایک سٹا پڑا ہوا تھا. میں نے وہ سٹے کو اٹھا لیا، تو پھر میں نے اس کو سٹے کو اٹھا کے دائیں طرف والے کھیت میں پھینک دیا. اور اب مجھے وہ کبھی یاد آتا ہے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں میدان معاشر میں میرا اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ وہ سٹا تو بائیں طرف والوں کا تھا، تو نے اٹھا کے دائیں طرف کیوں پھینکا ہے. اس نا انصافی کا مجھے جواب دے، حساب دے، تو میں اللہ کو کیا حساب دوں گا. اللہ والو، ایسا اللہ کا خوف جو ہے اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. یعنی ایسا اللہ کا خوف ان کو نصیب ہے کہ اس بات پہ چھوٹا بھائی رو رہا ہے، کرلا رہا ہے کہ ایک سٹا رستے میں پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھایا تو ادھر بھی کھیت تھے اناج کے، ادھر بھی کھیت تھے اناج کے، تو میں نے گمان کر کے ادھر پھینک دیا. تو جب میں نے پھینک دیا تو آج وہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دائیں طرف والوں کا نہ ہو، بائیں طرف والوں کا ہو. تو اللہ کل قیامت کے دن مجھے پوچھ لے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ کس نے بات کہی؟ چھوٹے بھائی نے. بڑا بھائی کہنے لگا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں رات کو قیام کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں. جب میں نوافل پڑھتا ہوں تو میں کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی میں ایک پاؤں کے اوپر، ایک ٹانگ کے اوپر وزن ڈالتا ہوں تو دوسری پاؤں کو تھوڑا سا آسرا کرا دیتا ہوں، تھوڑا سا سکون جو ہے وہ دے دیتا ہوں تاکہ وہ اس کے اوپر وزن جو ہے وہ کم ہو جائے اور تھوڑا سا اس کو سکون مل جائے. تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب میرے سے سوال کرے، میرے پیر نہ بول اٹھیں کہ اس نے انصاف نہیں کیا، کہیں دایاں پاؤں یہ نہ کہہ دے یہ میرے پہ وزن زیادہ ڈالتا رہے، بائیں پہ کم ڈالتا رہے، یا بایاں پاؤں یہ نہ کہہ دے کہ میرے پہ وزن زیادہ ڈالتا رہا ہے اور دائیں پہ کم ڈالتا رہا ہے. اللہ والو، ایسی خشیت الہی اللہ نے عطا کی ہے، ایسا خوف الہی ہے دونوں بھائیوں کے اندر. ایک بھائی اس بات پہ رو رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے کہ میں نے جو سٹا ہے وہ انجانے میں اٹھا کے دائیں طرف پھینک دیا ہے. اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ دائیں طرف والوں کا ہے یا بائیں طرف والوں کا ہے. تو اللہ کل کہیں اسی بات پہ مجھے گرفت نہ کر لے، پکڑ نہ لے. اور بڑا بھائی کس بات پہ ڈر رہا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو دونوں پاؤں پہ وزن کیا آنا چاہیے؟ برابر. لیکن میں جب تھک جاتا ہوں تو تھوڑا سا ایک جو پاؤں ہے اس کو سکون دیتا ہوں اور دوسرے پہ وزن ڈالتا ہوں. تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں نے دونوں پاؤں کے ساتھ یا دونوں ٹانگوں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو، تو اللہ میری اسی بات کو پکڑ لے اور مجھے جہنم میں بیچ دے. اب دونوں بھائی جو ہے وہ رو رہے ہیں اور باپ سن رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ باپ سن رہا ہے. جب باپ نے یہ بات سنی، دونوں بیٹوں کا یہ تقویٰ سنا، وہ اتنا خوش ہوا کہ میرے رب نے میری اولاد کو ایسی تقوی والی، خوف والی زندگی جو ہے وہ عطا کی ہے، معصیت سے جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے. باپ نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر میرے دونوں بیٹے جو میں سن رہا ہوں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اگر تو یہ سچ ہے، ابھی اور اسی وقت ان کو موت عطا کر دے. ابھی اور اسی وقت ان کو کیا کر؟ موت عطا کر دے. کہیں یہ نہ ہو کہ کل یہ کوئی گناہ کر بیٹھے اور یہ سارے اعمال اپنے برباد کر بیٹھے. اے اللہ اگر یہ سچے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو میں سن رہا ہوں، تو ان کو موت عطا کر دے. یہ کس نے دعا کی ہے؟ والد نے. ذرا جاگتے رہنا، بات ختم ہو رہی ہے. یہ کس نے دعا کی ہے؟ والد نے. اللہ نے دعا کو قبول کیا، دونوں بیٹے مر گئے. دونوں بیٹے مر گئے. کس کی دعا پہ مرے ہیں؟ باپ کی دعا پہ. جب ماں کو پتا چلا کہ میرے دونوں بیٹے فوت ہو گئے ہیں، میرے دونوں بیٹے فوت ہو گئے ہیں، تو اب اس نے خاوند کو پوچھا کہ کیا ہوا. خاوند نے ساری بات، شوہر نے ساری بات بتا دی کہ یہ یوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. میں اتنا حیرت زدہ ہوا کہ ان کے اندر اتنا تقویٰ ہے، اتنا خوف الہی ہے. تو میں ڈر گیا کہ کہیں کل یہ گناہ نہ کر بیٹھے تو ان کا یہ سارا مقام جو ہے، یہ اجر و ثواب جو ہے یا عبادات جو ہیں ساری غارت ہو جائیں. میں نے ان سے اللہ کے لیے موت مانگ لی اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اگر یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ سچ ہے تو میرے بیٹوں کو موت عطا کر دے. تو اللہ نے موت دے دی. اب وہ اس کی جو گھر والی ہے، یعنی بچوں کی جو ماں ہے، وہ لڑنے لگی کہ تو نے میری اولاد کے لیے اللہ سے موت مانگی ہے اور تجھے بڑا فخر ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے. سن، میرا تعلق اللہ سے تیرے سے بھی بڑھ کر ہے.
یہ تھے ماں باپ. اب میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں اور بیوی اپنے شوہر کو, بچوں کے باپ کو کہہ رہی ہے کہ تجھے بڑا تکبر ہے, تجھے بڑا فخر ہے اپنی دعا کے اوپر کہ میں نے اللہ سے دعا قبول کرا کے بچوں کو جو ہے وہ قبر میں اتار دیا ہے, تو تجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر. تو سن لے کہ میرا تعلق تیرے سے بھی زیادہ اللہ کے ساتھ ہے. اب اس نے اپنی جھولی اٹھائی اور رب کی بارگاہ میں عرض کی, اے سونیا, کیا میں نے یہ 2 بیٹے تیرے سے مانگ کر نہیں لیے تھے؟ یہ 2 بیٹے میں نے تیرے سے مانگ کر نہیں لیے تھے؟ اے اللہ بتا کہ تو کریم نہیں ہے؟ تو کریم اس کو کہتے ہیں کہ جو لے کر واپسی کا تقاضا نہیں کرتا. کریم اس کو کہتے ہیں کہ جو سوال کرنے والے کے سوال کو نہیں دیکھتا, سائل کو نہیں دیکھتا, اپنی شان کو دیکھتا ہے. کیا کریم اس کو نہیں کہتے جو دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتا, احسان نہیں جتلاتا؟ کیا تو وہ کریم نہیں ہے؟ تو میں تو تیرے در پہ سائل بن کر آئی تھی, میں نے مانگ کے یہ 2 بیٹے لیے تھے. تو کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے کہ دنیا میں تو مجھے دے کے ابھی میں زندہ ہوں تو میرے سے واپس لے لے؟ کیا تو کریم نہیں ہے؟ کیا تیرے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے کہ تو نے مجھے ایک نعمت دے کے واپس لے لی ہے؟ کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے؟ اے اللہ تجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے, تجھے تیری عزت و جلال کا میں واسطہ دیتی ہوں کہ میرے بیٹوں کو واپس کر دے. یہ تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو دے کے میری زندگی میں واپس لے لے. ہاں جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی, میں نے بیٹے اپنے لیے مانگے تھے, تو بعد میں ان کو بھی اٹھا لینا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آیا, اللہ نے دونوں بیٹوں کو دوبارہ زندگی عطا کر دی. تو اللہ والو, باپ کا اپنا تعلق ہے اللہ کے ساتھ, ماں کا اپنا تعلق ہے اللہ کے ساتھ, آگے اولاد کا اپنا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. تو ساری کہانی سیدھی ہو گئی کہ جب ماں باپ متقی ہوں گے تو پھر اولاد بھی ایسی ہوگی کہ سٹا دائیں ڈالنا تھا یا بائیں ڈالنا تھا, اتنا ڈرے گی. اور اولاد اتنی متقی پرہیزگار ہوگی کہ رات کو میں قیام کرتا ہوں تو کہیں وزن جو ہے دونوں پاؤں پہ برابر آتا ہے کہ نہیں آتا, ایسی انصاف کرنے والی ہوگی. تو جب ماں باپ ہوں گے سٹار پلس دیکھنے والے, ماں باپ ہوں گے عیاشیاں کرنے والے, جب ماں باپ ہوں گے پرون ویڈیوز دیکھنے والے, جب ماں باپ ہوں گے ناچ گانے کرنے والے, جب ماں باپ ہوں گے حرام کھانے والے, جب ماں باپ ہوں گے بہنوں کے حصے دبا کے اپنی اولاد کو کھلانے والے, جب ماں باپ ہوں گے لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے پیسہ اپنی اولاد کو کھلانے والے, تو اللہ والوں ان کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتے, ان کے گھر میں کنجر پیدا ہوتے ہیں. آج معاشرے میں اس لیے کنجر پیدا ہو رہے ہیں. آج آپ سٹریم میڈیا کے اوپر دیکھو, رمضان ٹرانسمیشن کے اندر, میں کوئی بہتان نہیں لگا رہا, فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو دے رہا ہوں کہ رمضان ٹرانسمیشن جو سٹریم میڈیا کے اوپر ہے, اس کے اوپر افطاری اور سحری میں جو پینل بیٹھا ہوا ہے, اس پینل کے اندر جو تمہارے پیشوا بیٹھے ہوئے ہیں, جو تمہیں دین سکھا رہے ہیں, ان کی شکلوں کو دیکھ کے اندازہ کرو کہ ان کا ظاہر اتنا منحوس ہے, ان کے باطن کے اوپر سیاہی کا عالم کیا ہوگا. آج سٹریم میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا, سٹریم میڈیا کے اوپر جو پینل بیٹھا ہوا ہے, جو تمہیں دین سکھا رہا ہے, جو 26-27 کروڑ لوگوں کو دین سکھا رہا ہے, ان کے چہروں کے اوپر وہ لعنتیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے چہروں کے اوپر پڑی ہوئی لعنتیں یا سیاہی کو دیکھ کر اندازہ کرو کہ ان کے باطن کیسے سیاہ ہوں گے. تو میں نے کیا کہا کہ جب علماء مشائخ کے اندر سے تقوی ختم ہو جائے گا تو عوام پھر اس طرح ہماری طرح ہی ہوگی, جتنے ہاتھ پہ گا پائیے مانگے. پھر ہم کہتے بھی جائیں گے, نعرہ بھی مارتے جائیں گے, اور جو ہوئے گی پھر دیکھی جائے گی. پھر ہم نے یہی کچھ کرنا. جب ہمارے بڑے اتنے نڈر ہو جائیں گے, بے باک ہو جائیں گے, انہیں حیا اور شرم نہیں رہ جائے گی کہ ہم مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کیا بولتے جا رہے ہیں, ہم قوم کی کیا تربیت جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اللہ والوں, وہ قوم کی تربیت نہیں ہے, حقیقت میں اللہ ان کا باطن جو ہے آنکھوں والوں کو دکھا رہا ہے, جن کو سمجھ بوجھ ہے ان کو دکھا رہا ہے. اس لیے آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ کبھی وقت نکال کے کل 5 منٹ 7 منٹ یہ جو میرا بیان سن لیا ہے, تو افطاری سے پہلے یا سحری کے وقت ٹی وی لگا کے دیکھو, تمام چینلز کے اوپر جو پینلز میں مولوی پیر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چہروں کو دیکھو, ان طوائفوں کو دیکھو جو ساتھ اینکر بن کر بیٹھی ہوئی ہیں. پھر سوچو
اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تمہارے آنسو نہیں رکیں گے کہ یا اللہ آج کے دور کے ہمارے یہ پیشوا ہیں، آج کے دور کے یہ سید علی حجویری ہیں، یہ آج کے دور کے یہ رابعہ بصری بیٹھی ہے، آج کے دور کے یہ با یزید بستامی بیٹھے ہیں، اے اللہ جس طرح کے سکھانے والے ہیں پھر اسی طرح کے سیکھنے والے ہوں گے، پھر تیرے ہاتھ اٹھیں گے کہ اے اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، ان کو بھی ہدایت دے دے، پھر تیرے ہاتھ اٹھیں گے، تجھے معلوم ہوگا کہ حضور کی امت کیسے لیر و لیر ہو گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے اور جہالت کی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے۔ ایمان نام کی چیز نہیں ہے، زبان کے اوپر اللہ کا نام لیتے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم زبان سے فلسطین کا نام بولیں گے، ہم زبان سے یمن بولیں گے، ہم زبان پہ مظلوموں کی بات کریں گے، ہمارے میڈیا کی ریٹنگ گر جائے گی، ہمارے میڈیا کی ریٹنگ گر جائے گی، ہمارا چینل ڈاؤن ہو جائے گا، ہماری ویورشپ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی۔ آج زبان سے اللہ کہنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، کیوں؟ اندر تقویٰ نہیں ہے، تو اللہ کا اندر خوف نہیں ہے، جب خوف اللہ کا نکل گیا تو غیر اللہ کا خوف اندر آ گیا ہے۔ تو اللہ بولے یہ اب آپ نے دیکھنا ہے، مین سٹریم میڈیا کے اوپر اپنے پیشواؤں کے منحوس چہرے دیکھنے ہیں، ان کے چہرے دیکھ کے آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ یہ تقوی والے ہیں یا یہ فتوے والے ہیں یا یہ فسق و فجور والے ہیں۔ تو جب اندر سے آواز آئے کہ یہ تقوی والے نہیں ہیں، یہ فتوے والے یعنی شریعت والے نہیں ہیں، یہ فسق و فجور گناہوں والے ہیں، تو جب اندر سے یہی آواز آئے جو شافعی کہہ رہا ہے تو پھر سمجھ جانا کہ شافعی جو کہتا ہے کہ آج کے دور میں وظائف سے نفع نہیں ہونا۔ جب تمہارے پیشواؤں کے بارے میں تمہارا فتویٰ اندر سے نکلے گا کہ یہ تو ہمارے پیشوا جو ہے تقوی والے نہیں ہیں، تو ہم کون سے تقوی والے ہو گئے؟ اس کا کیا مطلب؟ پھر آج کے دور میں یہ جو اذکار بتائے جا رہے ہیں، جو وظائف بتائے جا رہے ہیں، ان سے نفع نہیں ہونا۔ کیوں؟ وظائف کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ تقوی، اور تقوی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ میری توبہ۔ تو ہمارے تو پیشواؤں نے توبہ نہیں کی، وہ حالت گناہ میں ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ قوم کو بھاشن جو ہے وہ دے رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ بدکار جو ہے وہ بدکاروں کو دین سکھا رہا ہے۔ تو اللہ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج رسالے کے اندر ایک مریض کا علاج کر رہا ہے کہ میں نے یہ پڑھا تو یہ ہو گیا، یہ پڑھا تو یہ ہو گیا۔ جیسے ایک بدکار فاسق فاجر ممبر پہ بیٹھ کے 26-27 کروڑ کو دین سکھا رہا ہے۔ میرے کملی والے کا فرمان پورا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گناہ کبیرہ کریں گے اور ممبر پہ بیٹھ کے دعوت کا کام بھی کریں گے، واعظ و نصیحت بھی کریں گے۔ تو یہ میں کسی پہ بہتان نہیں لگا رہا، کسی کا نام نہیں لے رہا، تمام سٹریم میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اور جو اندر سے آواز آئے اپنے ضمیر کی آواز پہ چلنا ہے، میری بات نہیں ماننی۔ کیونکہ میں تو خود کہتا ہوں کہ جاگدے رہنا تو ساڈے تے نہ رہنا، کیونکہ مجھے تو آپ الزام دے ہی نہیں سکتے۔ شافی تو پتلی گلی جو رام نہ نکل گیا ہے، شافی پتلی گلی جو نکل گیا ہے۔ میں نے تو پہلے دن کا کہا ہوا ہے بھائی، نہ میں کتب ہوں، نہ ابدال ہوں، نہ غوث ہوں، نہ میرا کوئی بورڈ لگا ہوا ہے، نہ میری کوئی خانقاہ ہے، نہ کوئی میرا مکتب ہے، نہ میری کوئی کتاب ہے، نہ کوئی میرا رسالہ ہے، ٹگی ہے نہ وچھی ہے، تو طبیعت بڑی اچھی ہے۔ اپنا تو موقف پوری دنیا کے سامنے علل اعلان پہلے سے جا چکا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی آواز، ضمیر کی آواز کے اوپر جو ہے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہمارے پیشوا متقی پرہیزگار ہیں؟ تو اگر اندر سے آواز آئے کہ یہ تو بدترین لوگوں میں سے ہیں، تو پھر سمجھ جانا کہ یہ فاسق اور فاجر ہیں۔ جب پیشوا فاسق اور فاجر ہیں تو عوام کا عالم کیا ہوگا؟ پھر یہ فسق و فجور کا دور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو جب دور فسق و فجور کا ہوگا تو کوئی وظیفہ نہیں چلے گا، وظیفہ چلے گا تو ایک ہی چلے گا، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ تو اللہ بولو اگر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو، جن پریشانیوں کے اندر پھنسے ہو، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو رمضان کی ان راتوں کو قیمتی بناؤ، رمضان کی ان گھڑیوں کو قیمتی بناؤ، رمضان کے یہ جو لمحات تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں ان کو قیمتی بناؤ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد کرو ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اپنے ماں باپ بھی یاد آئے ہیں نا،
جو ان کے کرتوت ہیں اپنے ماں باپ کے بھی، نہ ہمارے ماں باپ نے دین سیکھا اور نہ ہمیں سکھایا، تو پھر آگے کیا کہنا ہے؟ ولی والدیہ، ہے اللہ میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ جو کرتوت میرے ماں باپ کے میرے پہ کھلے ہیں میں تو وہ بیان نہیں کر سکتا ہے اللہ، میدان معاشر میں جب میرے ماں باپ کے تو کرتوت کھولے گا، بے نقاب کرے گا، تو ہم کہاں چھپیں گے؟ ہم کہاں چھپیں گے؟ میری ماں مجھے منہ نہیں دکھا سکے گی اور میں ماں کو منہ نہیں دکھا سکوں گا۔ آج میری ماں میرا ماتھا چوم کے کہتی ہے میرے منڈے جیا منڈا تو زمانے سے ہے ہی نہیں۔ جب میری ماں کو میدان معاشر میں پتا چلا کہ میں نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہیں، تو میں یا اللہ کس کو منہ دکھاؤں گا؟ تو نے دنیا میں پردے ڈالے ہیں، اے اللہ تو سارے گناہوں کو مٹا دے تاکہ آخرت میں بھی پردے رہیں۔ تو اللہ بولو اپنے لیے بھی دعا کرو اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو۔ اسی طرح ولی والدیہ وللمؤمنین، پھر سارے ایمان والوں کے لیے بھی دعا کرو۔ یوم یقوم الحساب، جب اس آیت مبارکہ کو اس کو ذکر بنا لو گے، ورد بنا لو گے اللہ والو، دن رات کرو گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے والدین کو بھی ہدایت عطا فرما دے گا اور آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا کے اندر ایسا جذبہ ہو، ایسا خلوص ہو، ایسا اخلاص ہو، ایسی آپ کے اوپر رقت طاری ہو یا ایسے آنسو جاری ہوں اور وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اللہ تجھے بھی ہدایت دے دے، تیرے والدین کو بھی ہدایت دے دے اور مومنین کو بھی ہدایت دے دے اور تجھے ہدایت کا ذریعہ بنا لے۔ اس طرح جو مریدین ہیں جب وہ دعا کریں تو وہ ذہن میں کیا رکھیں؟ ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، یا اللہ جو میرے بدنی ماں باپ ہیں اور جو میرے روحانی ماں باپ ہیں ان کو معاف کر دے، وللمؤمنین، سارے ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح جو مرید ہیں، پیر ہیں یا علماء ہیں، جب وہ دعا کریں تو وہ کیا سوچ کے کریں؟ ربنا اغفر لی، پہلے اپنے لیے، اے اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، جب پیر کرے، علماء کریں، جب وہ کریں وللمؤمنین تو ان کی نگاہ جو ہے اپنے مریدوں کے اوپر ہو کہ یا اللہ میرے مریدوں کو بھی بخش دے، میرے مریدوں کو بھی بخش دے۔ اسی طرح جب ماں باپ دعا کر رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں چاہے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ والو وہ تمام حضرات جن کے والدین آپ میں سے حیات ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کو بھی راہ راست دین پر لے کر آؤ۔ اگر وہ دین پہ ہیں تو پھر جو وہ کہتے ہیں ان کی مان کر چلو، اگر والدین دین پہ نہیں ہیں تو خود دین پہ پہلے آؤ اور ان کو دین پر لانے کا ذریعہ بن جاؤ، اور اگر والدین دین پہ ہیں تو پھر جس طرح والدین کہتے ہیں ان کی اطاعت کرو، تمہارے دونوں جہاں کی کامیابی ان کی اطاعت کے اندر ہے۔ تو جب والدین ہیں حیات، اگر تو دیندار ہیں میں نے کہا کہ ان کی اطاعت کرو، اگر دین سے دور ہیں تو ان کو دین پر لے کر آؤ، اور اگر والدین فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگ لو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بغیر وضو پاکی نپاکی کوئی قید نہیں ہے، یہ ورد کرو۔ کیا کون سا ورد کرو؟ ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھنی ہے ایک بار اور اسم اعظم پڑھنا ہے 3 بار۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارحم الراحمین کے ساتھ ایک فرشتے کو مامور کیا ہے، جب بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے بندے مانگ، رب کی رحمت متوجہ ہے، تو مانگتا جا اللہ دیتا جائے گا۔ تو آپ نے اس کو ورد یوں کرنا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اور جب اس دعا کو بیٹھ کر پڑھیں، کسی نماز کے بعد آپ ترتیب بنا لیتے ہیں، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد 41 بار پڑھ لیں۔ اولیاء اللہ مشائخ نے یہاں تک بات لکھی ہے، اپنا تجربہ اور مشاہدہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ دعا ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اس کو 41 بار روزانہ صبح و شام پڑھتا رہے گا، وہ قبر میں نہیں اترے گا جب تک اللہ اس کو مقام ولایت عطا نہیں کر دیتا۔ یعنی ولایت کا سفر طے کرنا اس دور میں
ناممکنات میں ہو گیا ہے۔ کوئی مرشد کامل ملے گا تو چلائے گا نا، جب مرشد ہی نہیں ملے گا تو آپ بن مرشد کے بن استاد کے کیسے چل پڑو گے؟ اب میں نے بلوچستان جانا ہے یا افغانستان جانا ہے، وزیرستان جانا ہے، مجھے ان کا رستہ ہی پتہ نہیں ہے تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ صرف میرے وزیرستان کہنے سے یا افغانستان کہنے سے، کینیڈا کہنے سے تو میں کینیڈا نہیں پہنچ جاؤں گا، اس کا طریقہ کار بھی ہے، مجھے طریقہ کار کا علم نہیں ہے۔ تو جس نے وہ رستے دیکھے ہوئے ہیں وہ مجھے بتائے گا کہ یہ ضروریات ہے، یہ پاسپورٹ ہوتا ہے، یہ کاغذات ہونے ضروری ہیں، اتنا پیسہ ہونا ضروری ہے، اتنا وقت جانے پہ لگے گا، اتنا وقت آنے پہ لگے گا، اور اتنا ہمارا خرچہ آئے گا، یہ نفع بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہمیں نقصان بھی سفر کا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں کون بتائے گا؟ جو پہلے گیا ہوا ہے۔ پھر میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں گا، اگر وہ مخلص ہوگا تو وہ مجھے منزل پہ پہنچا دے گا، میری منزل آسان کر دے گا۔ تو لولو آج کے دور میں کامل مرشد جب نہیں ملتا تو آپ نے سلوک کیسے طے کر لینا ہے؟ آج تو ملے گا 55 رسالہ پڑھی جاؤ تے چڑھی جاؤ سولی تے، وہ والا آہستہ کہنا نا، وہ تو زور نہ نہیں کہنا، پھر وکے گا ہی نہیں نا۔ پڑھی جاؤ تے چڑھی جاؤ سولی تے، سمجھ آ گیا نا؟ پھر وہی ملے گا۔ تو جو امت کو رسالہ چھاپ کے تباہ کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں ان کو آپ کامل کہیں گے؟ آفرین ہے ان لاکھوں لوگوں پہ جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح کل ہم سمجھاتے تھے کہ باز آ جاؤ، شف شف کچھ نہیں ہے، شوں شوں کچھ نہیں ہے، اب سارا گند سامنے آیا ہے، اب آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ لے کر انسان ہے، کیونکہ جدھر وہ چل رہا ہوتا ہے اس کی ایک عقیدت ہوتی ہے، وہ عقیدت میں ہی وہ پاگل ہوا ہوتا ہے، وہ بات کو مانتا نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں اپنا ایمان برباد نہیں کرو، جب تک آپ کو کوئی ولی کامل نہیں ملتا، مرشد نہیں ملتا، یہ عمل کرتے رہو۔ اللہ تمہیں قبر میں نہیں اترنے دے گا جب تک تمہیں ولایت سے سرفراز نہیں کر دیتا۔ 41 بار صبح، 41 بار شام، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اب یہ ایک دانہ گرے گا۔ اسی طرح دوبارہ آپ پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس کو، یہ دعا ہے، اس کو دعا کے انداز میں آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ میں نے موٹا موٹا ترجمہ بھی بار بار دہرا دیا ہے، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، ولی والدی، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، ایمان والوں کی مغفرت فرما دے، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن ہم سب کو، یہ 3 جن کے ذکر ہے، ہم سب کو کیا کر دے؟ بخشش فرما دے۔ تو یہ ترجمہ یہ آپ کے موٹا موٹا ذہن میں ہو تو دعا کو دعا سمجھ کے، بے شک آپ اس کو گن رہے ہیں لیکن آپ کا انداز یہ ہونا چاہیے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ وظیفہ بنا کے ورد بنا لو ہے تو آپ کا دھیان اور توجہ نہ ہو۔ تو اس کو آپ 41 بار صبح، 41 بار شام پڑھیں، یا 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں، یا 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں، یا 21 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کھلا پڑھنا ہے، اس کے اوپر میں بیان نہیں کر سکتا، اس کے اوپر میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر تم جانو، لینے والا جانے، پھر دینے والا جانے۔ اگر اللہ آپ کو میری باتیں سن کے یہ توفیق دے دیتا ہے، آپ کے اندر یہ جذبہ اور شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد صاحب سارے وظیفے بند، میں نے کچھ نہیں کرنا، آج کے بعد میں صرف یہی دعا مانگوں گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، پاکی نپاکی، وضو بغیر وضو، سارا دن میں یہ کروں گا، اور رات کو جب وقت ملے گا وقت نکال کے کملی والے پہ درود پڑھوں گا اور لمبی تان کر سو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی اور عمل نہیں کرنا۔ تو میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ اس کے اوپر میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس پھر تم جانو اور رب جانے، جو رب تمہیں عطا کرے مجھے بھی بتا دینا، تاکہ جب میں اس موضوع پہ دوبارہ کلام کروں تو میرے پاس کچھ الفاظ ہوں، میرے پاس کچھ تجربہ مشاہدہ ہو، تاکہ میں اس کے اوپر کلام کر سکوں۔ اللہ تجھے وہاں سے دے گا، تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اگر تو غم زدہ ہے، اللہ تیرے غموں کو دور کر دے گا۔ اگر تو تنگی میں ہے تو اللہ آسانی کے راستے نکال کے دکھائے گا۔ اگر تو مالی تنگ دستی کا شکار ہے، مقروض ہے، تو اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تیرا گمان بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ جو اس دعا کو پکڑ لے گا اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے گا، اللہ اس کے دنیا کے راستے آسان کرے گا، اللہ قبر کی گھاٹی کو آسان کرے گا، اور حشر میں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے
کرے گا اور اپنے محبوب کا ساتھ دے گا۔ اللہ بولو جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، کیا وہ پل صراط سے گر سکتا ہے؟ نہیں، وہ لاکھوں کروڑوں کو پل صراط پار کرانے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو اللہ جس نے اس دعا کو، اس عمل کو پکڑ لیا، پھر اس کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ عمل کرو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو یہ عمل کرو، گھر میں مالی تنگ دستی ہے تو یہ عمل کرو، گھر میں ایک پریشانی آتی ہے وہ جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے تو یہ عمل کرو، گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں، کوئی ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے تو یہ عمل کرو۔ اسی طرح گھر کے اندر جادو ٹونا ہے یا اور دیگر مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، یا آپ کی تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، حج عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، یا محض آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، ہر طرح اجازت ہے۔ نیت آپ کی ہے، کوشش آپ کی ہے، جذبہ آپ کا ہے، پڑھنا آپ نے ہے، دینا میرے اللہ نے ہے، رستہ ہم نے دکھانا تھا اللہ کی توفیق سے، وہ ہم نے پسینے نکال کے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اب اللہ سے یہ توفیق مانگ لو کہ یا اللہ سارے وظیفے میں چھوڑتا ہوں، ان کو اوپر مجھے صبر دے دے اور ان تمام کا اجر و ثواب بھی اسی میں شامل کر دے۔ آج شافی نے مضمون سمجھا دیا ہے کہ جب یہ چھوٹی سی دعا پڑھ کے میری بھی بنتی ہے، میرے ماں باپ کی بھی بنتی ہے، سارے مومنین کی بھی بنتی ہے، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ باقی جو وقت ملے گا اس وقت میں کملی والے پہ درود پڑھوں گا، اور باقی جو وقت ملے گا میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو اللہ بولو یہ ٹھنڈی ٹھار زندگی گزارو، تمام وظائف سے نکل آؤ۔ جب یہ دعا کرنا شروع کر دو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خشیت الہی یعنی خوف الہی کی خیرات بھی عطا فرمائے گا۔ پھر ہر قدم اٹھاتے ہوئے اللہ سے ڈرو گے کہ کہیں میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھوں۔ تو اللہ بولو جس کو اللہ ایسی کیفیت عطا کر دیتا ہے، اگر وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے تو پھر متقی پرہیزگار اور کون ہے؟ اللہ رب العزت ایسی خوف والی، تقوی والی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزارنے کی جو وہ توفیق عطا فرمائے۔ باقی 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں، 5 اعمال آپ تمام حضرات نے کرنے ہیں، جو ہر بیان میں دہراتا رہتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ۔ آپ میں سے جو آج نئے لوگ آئے ہیں، خضری عمل ہمارا آفیشیل چینل ہے آرزو، اس پہ جائے، چھوٹا سا بیان ہے وہ آپ سن لیں کہ خضری عمل میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، اور ساتھ یہ جو دعا میں نے بتائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اس کی اپنے آسانی کے مطابق کوئی ترتیب بنا لو کہ میں نے کتنی بار یہ پڑھنا ہے اور کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور رات سونے سے پہلے جو ہے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے۔ اگر آپ یہ والی دعا کر لیتے ہیں تو پھر استغفار اس کے اندر آ جاتا ہے، الگ سے تسبیح کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ بس 2 شرطیں ساتھ لگیں گی، ایک کیا ہوگا؟ آنکھوں کی حفاظت، اور دوسرا کیا ہے؟ رزق حلال کمانا اور کھانا۔ یعنی یہ 5 اعمال، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، درود پاک، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 3 آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانا اور کھانا۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو ان 5 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں، اپنے گھریلو پریشانی ہیں، صحت کی پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، روحانی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، ان تمام پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کے یہ 2 اعمال کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اور ساتھ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سونا عافیت فرمائے گا، خیر والے رستے اللہ کھول دے گا۔ کسی طرح کی بھی پریشانی، میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کر دی، اس طرح وہ تمام پر حضرات جو گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی اللہ حاجات کو غائب کے خزانوں سے پورا فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بری، پیار بری دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو سکھی ہیں، اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو اللہ سے مانگے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے ہم سب کو عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔